نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 97۔ اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، بس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے دشمن ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے۔ وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، بتلائیے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر ان کے متعلق بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور ان کے سوالات کے جوابات میں فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر کے لائے گی۔ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلا پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، اگر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کر دیں گے۔ بعد میں جب یہودی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا عبداللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے پناہ میں رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر ہو کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدتر ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے۔ پھر ان کی توہین شروع کر دی۔ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ تو یہ آیتیں یہودیوں کے اسی عقیدے کی تردید میں نازل ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے دشمن ہیں۔ بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے بار بار سزائیں دی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عذاب کی آمد سے قبل پیغمبروں کی زبان سے پیشگی اطلاع دی جاتی تھی، اور یہ خبر سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور پیغمبر پھر اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے۔ اس خبر کے پہنچانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہودی اپنی اصلاح کر لے، لیکن وہ خبر لانے والے کو ہی اپنا دشمن سمجھ لیا کرتے تھے۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جن کا یہ گمان ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اس چیز نے روکا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے۔
یہ گمان درست نہیں ہے کیونکہ تمہارا ایمان نہ لانا تمہارے حسد، ضد اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جنہوں نے پہلے انبیاء پر وحی نازل کی اور انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے ارادے، اس کی دی ہوئی آسانی اور اس کی سہولت سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام پیغام لانے والے ہیں، بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر نازل ہوئے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید پہلی کتابوں کا مخالف ہے، نہ پہلی کتابوں کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نفع مند علم اور اعمال صالحہ کا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ ہر قسم کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے مکمل ہدایت کا راستہ ہے۔ جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لے آئے یہ ان کے لیے دنیاوی اور آخروی بھلائیوں کی بشارت ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ قرآن مجید ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اذن سے نازل کیا گیا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید نہ زندگی کے ہر پہلو، موقع اور ہر شعبے کے لیے رہنمائی ہے، خواہ وہ ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے متعلق۔ اہل ایمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں اور وہ سچے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ہی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت بن جاتی ہے۔ جزاکی اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔